الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين والأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الأتقياء والأصفياء وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الكاملين الهاديين المهديين نجوم الهدى وعلى أولياء أمتي وعلماء الشريعة وصلحاء ملته وفقراء طريقته الأجلاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے حضور کا تصور فرمائیے اور پھر جھوم جھوم کے بآواز بلند اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں ندائیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا
سرکار دو عالم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسبانہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام لائق صد احتشام یادگار اسراف حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب نقشبندی، برادر محترم سرمایہ اہل سنت، خادم و مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبید احمد ستی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبول و محبوب ثنا خانان کرام، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ناطے سے میرے مومن اور مسلمان بھائیوں، میں اور آپ حاضر ہیں اللہ کی عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے بزم غوثیہ مہریہ کے زیر اہتمام اس خوبصورت عالی شان پرکیف پر نور جگمگ جگمگ محفل پاک میں جسے سعادت یہ حاصل ہے، اعزاز یہ حاصل ہے کہ اس محفل پاک میں بیتنے والے ہر لمحے میں سے کسی لمحے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف دوتا کا ذکر ہو رہا ہے، کسی لمحے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی آن سرکار کی عالی شان گفتار کا ذکر ہے تو کسی آن سرکار کی سبک رفتار کا ذکر ہے، کوئی گھڑی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے سجی ہے تو کوئی ساعت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے مستنیر ہے۔ دعا یہ ہے رب ذوالجلال بزم غوثیہ مہریہ کے ہر اس نوجوان کو، میرے ہر اس بھائی کو، ہر اس دوست کو جس نے کاوش کی، کوشش کی اس محفل کے انعقاد میں، وہ تمام بزرگ علماء، وہ تمام بزرگ حضرات، وہ دوست جنہوں نے معاونت فرمائی اس محفل کے انعقاد میں، احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، رب ذوالجلال ہم سب کو ہماری کوشش، ہمارے عمل، ہماری نیتوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے اللہ کے کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم سماعت فرمائیے، پھر اس کے ضمن میں اللہ کی عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف اور اپنے اساتذہ و مشائخ کے جوڑوں کا صدقہ چند ایک معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم بعد گفتگو ہم سب کو اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے والضحیٰ، پیار سے کہیے سبحان اللہ، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ میں گفتگو جاری رکھنے کے لیے آپ کے اس کلمہ سبحان اللہ کے بلند کرنے کا محتاج نہیں، لیکن ہم سب محتاج ہیں اپنے دل کی پاکی کے حصول کے لیے اس پاک رب کی پاکی کے بیان کے، لہذا اس نیت سے اللہ کی پاکی کا یہ کلمہ اپنا ورد زبان رکھیے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اے ہمارے پاک رب تجھے اپنی پاکی کا واسطہ ہمارے گندے دلوں کو بھی پاک فرما دے، اور یقین جانیے جب اس نیت سے آپ یہ کلمہ بلند کریں گے اللہ ہمارے گندے دلوں کو پاک فرمائے گا۔ سنیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے والضحیٰ
قسم ہے وقت چاشت کی، قسم ہے سورج کی اس وقت بلند ہونے کی جب وہ طلوع آفتاب کے بعد، جب وہ طلوع کرنے کے بعد کچھ بلند ہو جاتا ہے، اس کی زردی چھٹنے لگتی ہے، سفیدی غالب آ جاتی ہے، نور اس کا سفید ہو جاتا ہے، روشنی اس کی سفید ہو جاتی ہے۔ رب کا قرآن وقت چاشت کی قسم اٹھاتا ہے، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے اللہ اکبر، قسم ہے یا نبی یا نبی، قسم ہے وقت چاشت کی۔ لفظی معنی یہ ہے والضحیٰ، قسم ہے وقت، بولیے آپ بولیں گے تو میں یہ جانوں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قسم ہے وقت، اب سنیے اہل عشق کا تاجدار، وہ سرمایہ عشق مصطفیٰ کا امین، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آقائے نعمت قاطع نجدیت و بدعت حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اللہ کے قرآن کے اس جملے کا معنی فرماتے ہیں۔ آپ کا جو حاصل کلام ہے معنی یہ بنتا ہے والضحیٰ، قسم ہے پیارے نبی، قسم ہے پیارے محبوب، وقت چاشت روشن روشن کی سورج کی طرح، وقت چاشت تابناک آفتاب کی طرح آپ کے دمکتے چمکتے چہرہ پاک کی، قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سورج جب عین سر پہ ہو اس کا نور زیادہ ہوتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ اے اللہ کے پاک کلام، تو نے محبوب کے چہرے کو عین سر پہ چمکتے سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اے اللہ کے پاک کلام، نور تو جب عصر کے قریب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اے رب کے پاک کلام اس سے کیوں تشبیہ نہیں دی؟ والضحیٰ، وقت چاشت ہی چمکتے سورج کے ساتھ محبوب کے چہرے کو تشبیہ کیوں دی ہے؟ رب کا پاک قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، کسی شے کے بارے میں علم نہ رکھتے ہو، آؤ نہ ہمارے ان بندوں کے پاس جن کے ظاہر کو ہم نے علم کی زینت دینے کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اپنے ذکر کے ساتھ منور کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی بارگاہوں میں آؤ کے زانوئے تلمذ طے کرنا تمہارا کام ہے، علم الہی کے، علم قرآن کے رازوں کو تمہارے سینوں پہ کھولنا ہماری قدرت کاملہ کا کام ہے۔ اب سن اہل محبت کی بات، مفسرین کی بات، اللہ جسے بھی حسن عطا فرماتا ہے، رب نے کائنات میں مخلوقات میں جنہیں بھی حسن سے نوازا ہے، اس حسن کی دو قسمیں ہیں۔ حسن کی ایک قسم یہ ہے نگاہ پڑے اس پہ کریں حسن پہ، نگاہ پڑے اس مجسم حسن پہ، ٹکتی نہیں، رک نہیں سکتی، اس کی تاب نہیں لا سکتی، فوراً پلٹ آتی ہے، فوراً نگاہیں چندھیا جاتی ہیں، اس
اس حسن کا جلوہ برداشت نہیں ہوتا۔ انسان بیک نگاہ کچھ وقت کے لیے اس حسن کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چندھیا کی نگاہ پلٹاتی ہے، اور دوسری قسم حسن کی وہ ہے اہل دل جسے حسن ملیح کہتے ہیں۔ نگاہ پڑ جائے تو پڑھنے کے بعد اس پیکر سے